نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دکھلاوے اور شہرت کے لیے اعمال کرنا۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، دکھلاوے اور شہرت کے لیے اعمال کرنا، اس بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نیک کام میں دکھلاوا کرے گا، اللہ اس کی بدنیتی حقیقت قیامت کے دن ظاہر کر دے گا، اور جو شہرت کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کی تشہیر روز قیامت کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے بظاہر میرے لیے عمل کیا، اس میں میرے سوا کوئی اور شریک کر لیا تو میں اس سے لا تعلق ہو جاتا ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہوتا ہے جسے اس نے میرا شریک بنایا۔ یاد رکھیں میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جب قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے تب اعلان کیا جائے گا کہ جس نے اللہ کے لیے کیے گئے عمل میں کسی کو شریک کیا، وہ اس عمل کا ثواب غیر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے ادب سے عرض کی، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یاد رکھو شرک خفی، چھپا ہوا شرک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کو اس لیے خوبصورت لمبا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا،
اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے دکھلاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔